بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یہاں پر میں صحیح بخاری سے ایک روایت پیش کرنا چاہوں گا۔ جلد اول ہے کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ علی الخمرہ، یعنی وہ باب جو نماز میں رسول خدا خمرہ پر سجدہ کرتے تھے۔ تو یہ روایت ہے جناب ابو الولید سے، کہتے ہیں کہ روایت کرتے ہوئے ان عبداللہ بن شداد ان میمونہ کیا فرماتی ہیں، قالت کان النبی علیہ وسلم یصلی علی الخمرہ، کہ وہ خمرہ پر نماز پڑھتے تھے۔ تو خمرہ کیا ہے؟ مجمع بحار الانوار علامہ محمد طاہر جملہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ خمرہ وہی چیز ہے جس پر شیعہ نماز پڑھتے ہیں، یعنی خمرہ الگ مٹی کا ٹکڑا ہے یا وہ جو کھجور کے پتے ہیں اس سے جو بنائے جاتے ہیں وہ اس پہ الگ سے سجدہ۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مکتب تشیع والے جو خاک پر سجدہ کرتے ہیں وہ رسول خدا کی سنت ہے، اور سیاہ ستہ سے یہ ثابت ہے۔ اور اس بات پر بھی یہ تاکید ہے کہ ہم یہ سنت رسول کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ تبلیغ کرتے ہیں یا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے مٹی کو سجدہ کرتے ہیں، ہم مٹی پر سجدہ کرتے ہیں، مٹی کو سجدہ ٹھیک ہے نہیں مطلب کرتے۔ آپ کے خمرہ کی روایت کیسی دیکھی جاتی ہے؟ سجدہ کرنا مٹی کے اوپر صحیح بخاری میں اس کو رد نہیں کر سکتے یہ؟ نہیں، اس کو تو رد بالکل نہیں کریں گے، خمرہ کو تو رد نہیں کریں گے، لیکن خمرے کے ترجمے کو رد کریں گے۔ آپ خمرے کا ترجمہ کریں جی، جو خمرے کا جو ترجمہ ہمارے یہاں وحید الزمان ہے جنہوں نے لغت کی کتاب لکھی ہے، اس نے دیکھیں کیا ترجمہ کیا ہے۔ دیکھیں یہ میرے پاس ہے کہ اس پر خواتین حضرات سجدے میں جو سجدگاہ، ٹکیا، نماز میں پتھر یا جو بھی اس کو کہیں وہ رکھا جاتا ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے کہ سجدہ کس پہ ہوتا ہے، خاک پر، مٹی پر؟ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت جنہوں نے ذکر کی ہے یہ روایت متفق علیہ ہے، اس کی ایک اور ورژن ہے۔ کان یصلی علی حصیر صغیر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹی سی چٹائی پر نماز پڑھتے تھے، یعنی اس پہ سجدہ کرتے قدر ما یسجد علیہ، اس چٹائی پر اتنی چھوٹی ہوتی تھی کہ اتنی مقدار ہوتی جس پر وہ سجدہ کرتے تھے۔ حصیر خصوصیت کے ساتھ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ہو، یعنی کھجور ایک چھوٹی سی چٹائی ہوتی تھی پہلے زمانے میں، ابھی بھی یعنی کھجور کے زیادہ 10-15 سال پہلے بھی ہمارے یہاں وہ چٹائیاں ملتی تھی جو کہ وہ پتوں سے بنائی جاتی تھی، اس کو عربی میں حصیر کہتے ہیں۔ ینسج من الصعف، جو کہ مختلف پتوں سے اس کو بونا جاتا تھا۔ وسمی خمرۃ لانه یستر الوجه من الارض، اب وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ دیکھیں، بہت ساری روایات کو جب آپ ملاتے ہیں نا اسے، حضرت انس کی ہے، جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم ریت، وہ جو مطلب وہ مٹی ہوتی تھی اس کو، ریت مٹی نہیں، وہ جو کیا نام ہے، کنکریاں اٹھا کے اپنے ہاتھوں میں ظہر کی نماز میں پکڑے رکھتے تھے، جب ہم سجدے میں جاتے تھے تو اس کو زمین پر بچھاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ زمین سخت گرم ہوتی تھی، تو وہ جو کنکریاں بچھانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمارے ہاتھوں میں وہ ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اس کو بچھا کے تاکہ زمین کی جو گرمی ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو یہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اب شارحین تشریح کر رہے ہیں، لِأَنَّهُ يَسْتُرُ الْوَجْهَ مِنَ الْأَرْضِ، اس میں یہ اس لیے آپ علیہ السلام کرتے تھے تاکہ ان کا چہرہ زمین سے بچے، زمین کی گرمائش جو دوپہر میں ہوتی تھی۔ گرمائش لفظ ہے ہی نہیں، کہاں ہے لفظ گرمائش؟ ففی جواز الصلاۃ علی الحصیر، اس میں حصیر پر یعنی چٹائی پر نماز۔ ثبت المطلوب، یہی ہے ہمارا مطلوب کہ رسول خدا سجدے کے عالم میں حصیر پر، چٹائی پر الگ سے ایک گرمی کا لفظ ہے اس میں ویسے روایت، کوئی گرمی کا ٹکڑا نہیں، آقا نے تعویل کی ہے، تو بہت ساری روایت جو ہے تو ہم بھی جو یہ رکھتے ہیں نا میں الگ اس سے سے، پوچھ لوں گرمی کا ہے لفظ اس میں؟ ہمارا تو مطلوب واضح ہو گیا۔ اس سے میں یہ مطلب لوں کہ سجدہ اصل میں مٹی پہ ہی ہوگا، یہ سنت سے طریقہ یہی ہے۔ بات یہ ہے اگر آپ زمین پر کہہ رہے ہیں تو چٹائی تو پھر زمین نہ ہوگی، آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مٹی پر ہی ہونا چاہیے، تو چٹائی تو مٹی نہ ہوگی، کہہ رہے ہیں مٹی پر ہی، پھر وہاں آپ یعنی چٹائی اور یہ کارپیٹ، پھر اس میں کیا فرق ہوا؟ چٹائی اور مصلی، اس میں کیا فرق ہوا؟ صحیح، ٹھیک ہے،
میں اس دیکھیں اب ہر حدیث میں اللہ کے نبی اس چیز کو ذکر کر دے ایسا تو نہیں ہوتا نا. وہ تو بہت ساری روایات کو دیکھا جاتا ہے, اس کے مفہوم کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ چیزیں کیوں تھی, اتنی چھوٹی چٹائی کو کیوں بچھایا جاتا تھا. کوئی خاص وجہ تو نہیں تھی, ایک وجہ ہونی چاہیے. اس وجہ کو ہم نے اس روایت سے سمجھا کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کہتے ہیں, میں اس کو ذرا میرے خیال میں مجھے کہیں نہ کہیں یہ روایت مل جائے گی, پڑھ لیں آرام سے. اس میں ہم یہ استدلال کرتے ہیں کہ سجدہ یا خاک پہ ہے یا وہ چیز جو درخت ایسا ہو جس کی اشیاء کو پہنا نہ جاتا ہو, ٹھیک ہے, اور اس چیز پہ سجدہ ہو جو چیز کھائی نہ جاتی ہو. اچھا, جو نہ ملبوسات بنے یا غذا بنے اس کے اوپر سجدہ ہو سکتا ہے. اس پہ سجدہ ہوگا ہمارے یعنی کاغذ پہ بھی ہو سکتا ہے. کاغذ پہ بھی ہو سکتا ہے, بالکل. اگر لکڑی پہ ہو سکتا ہے. جی, لکڑی پہ, کاغذ پہ. ہمارے یہاں ایسے یہ جو چٹائی جو بنتی ہے یہ کپڑے سے بنتی ہے اور یہ مصلی وغیرہ کپاس سے بنتا ہے, تو ہمارے یہاں اس پہ سجدہ نہیں ہوتا. اچھا جی, اچھا, یہ ہے فلسفہ. اچھا. اور اس کے لیے دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں, رسول خدا خمرہ رکھتے تھے الگ سے, وہ جو کھجور کے پتوں کی چٹائی ہوتی تھی, حصیر جسے کہیں یا تھوڑا سا ٹکڑا کہیں, تو وہ رکھتے تھے اسی بنیاد پر کہ اگر کوئی کپڑا بچھا ہوا ہو تو اس کے اوپر رسول خدا رکھ کے اس پہ نماز پڑھتے. اور تمام آپ کے ائمہ اسی طرح سے نماز اسی طریقے سے. کربلا میں امام حسین نے اسی طرح نماز پڑھی ہوئی. جی بالکل, یعنی مٹی نہیں تو وہ حصیر, یعنی ایسی چیز پہ سجدہ نہیں کیا جو ملبوسات میں آتی ہو, جو پہنی جاتی ہو یا کھائی جاتی ہو. اور یہ تمام چیزیں نہ ہو تو کیا کرے آدمی؟ مٹی اگر میسر نہ ہو, مثلا کیسے ممکن فرش ہے, ٹائلز ہے, فرش پہ کرے گا. اچھا, فرش پہ کر, ہاں, وہ چیز جو زمین کا حصہ ہے اس پہ سجدہ کرے گا. پتھر ہے, زمین کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے جو زمینی جو جسے کہتے ہیں نا کہ معدنیات, زمین میں جو چیزیں آتی ہیں اس پہ سجدہ کرے گا. مطلب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں نے جو بات ہے اس کی ابھی ایک حدیث گرمی کی تو نہیں ملی ہے لیکن بارش کی ملی ہے. بارش کی, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش کے موقع پر, یہ میرے پاس بھی ہے, بارش کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے کو بچانے کے لیے ایسے کپڑے وغیرہ جو چیز تھی وہ آپ نے استعمال کی. کپڑا رکھا. جی ہاں, یہ لفظ ہے کہ کپڑا نہیں ہو, یتقی الارض بشیء, کسی چیز سے آپ نے اپنے چہرے کو زمین سے بچایا. تو اب یہ بچانے کا جو مقصد ہوتا ہے, دیکھیں جو انہوں نے بات کی, یہ ان کا جو فقہ جعفریہ میں ایک ان کی ایک فقہ ہے, ان کی سمجھ ہے, اور یہ ان کو فقہ اہل بیت کہتے ہیں. فقہ اہل بیت میں یہ ایک فقہ ہے ان کی کہ بھائی ان چیزوں پہ نہیں ہو سکتی ہے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہر طاہر چیز, جو بھی پاک چیز ہوگی, بشرطے کہ وہ اتنی نفیس نہ ہو کہ وہ اتنی موٹی ہو اور وہ دبتی چلی جائے کہ آپ کی پیشانی کی سختی, آپ کی پیشانی زمین کی سختی کو نہ محسوس کرے, ایسی نرم چیز کے علاوہ ہر چیز پر سجدہ کرنا جائز ہے. اچھا. اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ حصیر کا لفظ بھی آتا ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ دوسرے الفاظ بھی آتے ہیں, بشیء کا لفظ بھی آتا ہے, کپڑے کا لفظ بھی آتا ہے. اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید اپنے جو آپ کی پیشانی کے درمیان جو ہے وہ آیا تھا, وہ جو آپ نے کپڑا باندھا تھا نا سر کے اوپر, وہ آیا تو آپ نے اس کے اوپر سجدہ کیا. تو اس طرح کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو پاک ہو اور وہ جو کسی بھی چیز سے جو ہے وہ اس کا تعلق ہو, اس سے جو ہے وہ آپ کا سجدہ درست ہوگا. میرے پاس جو روایت ہے اس میں تو یہ ہے کہ رسول خدا نے کیچڑ پہ سجدہ کیا ہے, یہ بھی روایت ہے. جی, صحیح بخاری کی روایت ہے. میں دوستوں کو بتا دوں کیچڑ پاک یعنی مٹی اور پانی کا, یعنی بارش ہو رہی تھی, اوپر جو چھت پر تھا وہ کھجور کے پتوں سے تھی, وہاں سے پانی ٹپک رہا تھا. رسول خدا ماہ رمضان تھا, آخری عشرے کے اعتکاف میں تھے, مگر اس حالت میں آپ نے مٹی پر سجدہ کیا. یہاں تک کہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے رائے تو اثر الدین والماء علی جبہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہاں تک کہ میں نے مٹی اور پانی یعنی وہی کیچڑ
وہ ملا جلا اثر رسول کی پیشانی پر دیکھا. تو کہنے کا یہ مقصد بخاری شریف کی حدیث یہ مجھے بخاری مل شریف گئی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول خدا مٹی پر سجدے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اگر گیلی بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ مٹی پر ہی سجدہ کرتے آپ کو کیا روایت میں یہ عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی علی الفراش الذی ینامان علیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر پر نماز پڑھتے تھے جس پر میں اور آپ علیہ السلام سوتے تھے. ایک روایت. دوسری روایت وعن انس كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. فیضع احدنا طرف الثوب, ہم میں سے ایک آدمی اپنے کپڑے کا کنارہ لے کے زمین پر بچھاتا تھا. من شدت الحر فی مکان السجود, سجدے کے مکان پر سخت گرمی کی وجہ سے. یعنی اپنے کپڑا جو کپڑے پہنے جو جیسے احرام کی طرح وہ یوں بچھا کے آپ علیہ السلام ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس کپڑے کو بچھا کر ہم اس کے اوپر کیا کرتے تھے, سجدہ کرتے تھے. کس کی وجہ سے؟ من شدت الحر, گرمی کی شدت کی وجہ سے. اگلی روایت ہے حسن بصری کہتے کان القوم یسجدون علی عمامہ, قوم عمامے پر سجدہ کرتی تھی. والقلنسوہ, اپنی ٹوپیوں پر سجدہ کرتے تھے. وَيَدَاهُ فِي كُمَّيْ, اپنے ہاتھوں کو اپنے آستینوں کے اندر کرتے تھے. سبب کیا تھا کہ زمین گرم ہوتی تھی تو ان چیزوں پہ سجدہ کیا. یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں فعل اصحاب بیان کر رہے ہیں, ہم بتا رہے ہیں رسول کا فعل کہ رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر کے اوپر نماز پڑھی. عائشہ کی روایت ہے بخاری شریف میں نماز پڑھی. اور وہ جو دوسری روایت ہے کہ معمولاً کان کا جب بھی سیگا استعمال ہوتا ہے تو استمرار کے لیے ہوتا ہے کہ وہ خمرہ پر سجدہ کرتے تھے. تو الگ سے وہاں پر ذکر نہیں ہے, وہاں پر خمرہ کا ذکر نہیں ہے, مگر الگ سے روایت موجود ہے جو جناب میمونہ سے روایت ہے کہ آپ اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے. یہ فقہ ہے اور اس فقہ سے مجھے اختلاف نہیں ہے. میں یہ نہیں سمجھتا, شواہد پیش کر رہے ہیں نا کہ ہم جب سجدہ کرتے ہیں خاک پر یا خاک شفا پر یا چٹائی پر, وہ کھجور کے پتوں پر, یا یہ ہم رسول خدا کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. یہ گواہی مطلب آپ خاک پہ سجدہ کرنے کو سنت تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فعل قرار دیا ہے, ہوا ہے, یعنی اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. وہ مٹی جو اسی جگہ موجود ہے اس کو ہم سنت سمجھتے ہیں, اس کے اوپر مٹی کے اوپر سجدہ کریں. لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ آپ الگ سے مٹی لا کر وہاں بچھائیں, الگ سے وہاں پر مٹی لا کر رکھیں, یا اس کو کوئی ایسا عمل قرار دے کہ اس کے بغیر ہماری نمازوں کو ہم کمزور سمجھے, ایسی کوئی دلیل ہمیں ملتی نہیں ہے. دیکھیں ہم خمرہ کو بھی مان لیتے ہیں, ہم خبرہ کو بھی مان لیتے ہیں, ہم حسیر کو بھی مان لیتے ہیں, ہم ساری روایتوں کو مان لیتے ہیں, لیکن خصوصاً ایسا کوئی عمل نہیں کیا گیا کہ اس وقت اگر موجود نہیں ہے, کیونکہ آپ علیہ السلام سے میں نے عرض کیا نا کہ بستر پہ بھی نماز ثابت ہے, آپ سے آپ کے کپڑوں پہ بھی نماز ثابت ہے, آپ سے ہر چیز پر نماز ثابت ہے. تو اسی لیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر مٹی ہے, جیسے ہم حج پہ جاتے ہیں, بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز میسر نہیں ہوتی, ہم زمین پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی بھی ہم نے روڈ پہ جمعے کی نماز پڑھی ہے, وہ تو اچھا یہ ہوا کہ انہوں نے وہ جو ہے وہ صبح بچھا دی تھی, تو نماز تو پڑھنی ہے نا. جی دیکھیں نا, فرماتی ہیں قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی علی الخمرہ, یعنی جب بھی وہ نماز پڑھتے تھے تو خمرہ پر نماز پڑھتے تھے, یعنی الگ سے رسول خدا کے ساتھ یہ اسیر موجود ہوتی تھی اور رسول خدا اسی پر نماز پڑھتے تھے. اب یہ مان لیا آپ نے کہ خمرہ پر نماز پڑھتے تھے, اسیر پر نماز پڑھتے تھے, الگ سے نہیں ہونی چاہیے, وہ ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں, رسول خدا سنت بتا رہے ہیں. باقی جہاں تک آپ کا اشارہ ہے کہ مٹی الگ سے نہیں لینی چاہیے, تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ کائنات میں روئے زمین پر 2 زمینیں ایسی ہیں جن سے افضل تر کوئی زمین ہو ہی نہیں سکتی, مکہ و مدینہ کی زمین ہے یا کربلا کی زمین ہے. تو ہم تبرکن کربلا آپ نے ابھی نماز پڑھی, میں لے کر آیا ہوں, یہ یہاں رکھی ہوئی تھی. جی, اس مٹی پہ سجدہ کرنا اور اس مٹی کو سجدہ کرنے میں فرق آپ بتا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ سب سے متبرک ہے, یعنی اس میں مدینے کی مٹی بھی تو ہو سکتی ہے. جی بالکل, مدینے کی مٹی, مکے کی مٹی اور کربلا کی مٹی, ٹھیک ہے, اس پر سجدہ کرنا چونکہ افضل ترین مٹی ہے, افضل ترین جگہ کی ہے. جیسے آب زمزم, آپ آب زمزم کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ متبرک پانی نہیں ہے, حالانکہ حضرت اسماعیل کے ایڑیوں سے رگڑا ہوا وہ پانی اور وہاں سے آیا, اور حجاج کرام تبرکن وہ پانی لے کر آتے ہیں, پیتے ہیں, اس کے آداب ہیں, کھڑے ہو کر پئیں, قبلے کی طرف کر کے پئیں. تو ہم بھی
خاک پر سجدہ کرتے، خاک کو سجدہ نہیں کرتے. یہ خاک شفا جس میں پروردگار عالم نے ایک مؤمنین کے لیے روحانی شفا کا ذریعہ قرار دیا ہے. امام حسین سے توسل اور انسجام اور اتحاد کا ذریعہ قرار دیا ہے. جب یہ خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے تو اسے یاد رہتا ہے کہ حسین نے سجدے کے لیے اپنا سر قربان کیا. اچھا مفتی صاحب، آپ اب دیکھیں جو انہوں نے کہا وہ اتفاق سے مل بھی گئی ہے، یعنی آپ کا اس پہ سجدہ کرنا حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، مستحب ہوگا، فرض ہوگا، واجب ہوگا؟ نہیں، حرام کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے نا، مٹی ہے تو وجہ ہے، کوئی حرام ہونے کی وجہ نہیں کر ہے. سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ سجدہ نہیں ہو سکتا، اس میں ہمارا اختلاف ہے. اس میں ہمارا اختلاف ہے کہ اس کے بغیر بات کہی ہے، اس کے بغیر سجدہ نہیں ہوگا، اس پہ ہمارا اختلاف ہے. لیکن اس پر جو ہے یہ آپ اس پر سجدہ کرتے ہیں اور آپ اس کو اپنے دین کا، نماز کا حصہ نہیں قرار دیتے ہیں، ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ اب فرض ہے اس پہ سجدہ کرنا، اس پہ نماز فرض نہیں، تو پھر اختلاف ہمارا. یہی ہے. بہت عمدہ موقف بیان کیا. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس خاک پہ اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے اس کے علاوہ کسی اور خاک پہ سجدہ نہیں ہو سکتا، افضل اس پہ ہے. اور خاک پہ اور بھی سجدہ کرے گا تو اور خاک پہ ہونا چاہیے یا ایسی چیز پہ ہونا چاہیے جس پہ سجدہ جائز ہے. کافی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اچھا، اس کو میں صرف اپنی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس پہ کچھ بنا ہوا ہو، اس کو کوئی معاذ اللہ بت وغیرہ تو نہیں کہیں گے، کیونکہ اسلام تو اس کی نفی کرتا ہے، سامنے رکھ دینا اور اس کی اس طرح سے. آغا حجر اسود کو بھی تو کوئی بت نہیں کہتا نا، مگر سب جا کر چومتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ ہم شرک نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک متبرک. حضرت عمر کی وہ روایت مجھے یاد آ گئی کہ حضرت نہ چومتے تو میں بھی نہ چومتا. یا حجر انک لا تنفع ولا تضر، تو فائدہ نہیں سکتا، نقصان. جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو ان کی تعظیم کرتے ہیں نسبتوں کی وجہ سے. اگر اصحاب کہف کے ساتھ کتا ان کے ساتھ منسوب ہو جائے تو وہی جنت میں پہنچ جاتا ہے. یہ تو اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو چیز جڑ جائے اس کا احترام ہو جاتا ہے، اس کی عظمت ہو جاتی ہے، اس کی بزرگی ہو جاتی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین کی ہر چیز ذکر کرتی ہے، مگر جہاں پر قدم رسول پڑھیں کہ خداوند متعال قسم کھاتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ تیرا وجود اس زمین پر ہے. تو یہ اس لیے ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک بات آپ کو تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں. فقہ میں نے اہل سنت والجماعت کا موقف، ہمارے ہاں دیکھیں کسی بھی مٹی پر سجدہ کرنا کوئی حرام ناجائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن باقاعدہ ٹکیا کسی بھی جگہ سے بنا کر لانا، اس کو ہمارے کتب میں بدعت لکھا گیا ہے کہ آپ کہیں سے مٹی میں، کہیں بھی کی مٹی میں کوئی فضیلت نہیں ہے. مٹیاں سب برابر ہیں، سب مٹیاں برابر ہے. ان مقامات کی فضیلت ہے جن مقامات کو اللہ اور اس کے رسول نے فضیلت عطا فرمائی ہے. خانہ کعبہ کو فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین ولیطوفوا بالبیت العتیق. اب یہ خانہ کعبہ یہ افضل ہے. اس خانہ کعبہ کی فضیلت ہے. اس کی فضیلت کیا ہے کہ اس کا طواف کیا جائے. اس کی فضیلت کیا ہے کہ اس کی طرف قبلہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھا جائے. اگر خدا نخواستہ کل کو یہ مٹی توڑ دی جاتی ہے، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو ہم اس مٹی کو بطور فضیلت لانے کو فضیلت نہیں سمجھتے. حضور صلی اللہ علیہ خلاف کعبہ کو تبرک لانے کو فضیلت نہیں، میں نہیں سمجھتا اس کو. خیر وہ ایک یادگار ہے. مجھے مزہ آتا ہے کہ یار یہ خانہ کعبہ کے ساتھ جڑی ہوئی چیز تھی. اس میں بھی اتنے 2 نمبریاں شروع ہو گئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس وقت ہمارے ہاں جتنا بھی غلاف کعبہ آ رہا ہے اس میں سے آپ کو میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، وہاں کے تحقیق کر کے بتا رہا ہوں 95% جھوٹا آ رہا ہے جو وہاں بن کے آ رہا ہے. جی مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے دیے. میرے پاس اس وقت 10 قریب ٹکڑے موجود ہیں، لیکن میں نے کہیں نہیں لٹکایا. مجھے پتا ہے یہ ایسے ہی ہے. تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے وہ جو زمین جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ہے، جو اصحاب کرام کے جسموں سے لگی ہوئی ہے، جو اہل بیت اطہار کے جسموں سے لگی ہوئی ہے. وہ زمین، وہ مٹیاں افضل ترین مٹیوں میں سے ہیں. لیکن کہیں بھی مدینے کی مٹی اٹھا کے میں لے کر آ جاؤں، اس کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی. یہ اس کا میں حکم چینج کر دیا مفتی صاحب نے موقف چینج کر دیا. پہلے کتنی آسانی کے ساتھ، سلالت کے ساتھ، راحت کے ساتھ کہا انہوں نے
کہ مٹی ہے اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب کتنے عمدہ طریقے سے موقف چینج کر دیا کہ کہیں سے آپ خاک اٹھا کر لائیں. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ مدینہ جا کے مدینے سے بوریا بربر کی مٹی لا کر یہ ٹکیا بنائیں, اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں, کوئی فتویٰ تو دکھائیں, کوئی حدیث تو دکھائیں. آپ نے کہا کہ بدعت ہے. جب آپ کہتے ہیں, میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ رسول خدا خمرہ پر سجدہ کر رہے ہیں اور وہ چیز ہر وقت رسول خدا کے ساتھ ہے, کبھی مکے جا رہے ہیں کبھی مدینے جا رہے ہیں, یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس میں صلاحیت ہے کہ اس کو نقل و مکان کی جائے, ادھر ادھر لے جائے. تشریح ہے, یہ آپ کی تشریح ہے. خمرہ پر یہ خمرہ کے لفظ جو ہے نا, کانا یصلی, آپ پڑھتے تھے. کان کا مطلب کیا ہے پوچھے ذرا. کان جہاں آتا ہے وہ فعل کے استمرار سے آتا ہے. یصلی ادھر سے فعل مضارع لگا ہوا ہے, یعنی رسول کا. یہ آپ کی سمجھ ہے, میں اس وقت یہ آپ کی سمجھ ہے. اس سمجھ سے میں شدید اختلاف کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خمرہ لے کر جایا جاتا تھا. پھر جو آپ کی بقیہ جتنی کہ آپ نے بساط میں پہ نماز پڑھی, نہیں معمولاً کا جو لفظ ہے یہ آپ کی تشریح ہے, اس سے مجھے اختلاف ہے. یہ میرا اختلاف ہے اس سے. کبھی کبھار ایسا میمونہ رضی اللہ عنہ عائشہ کہتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی بیتی بعد العصر رکعتین, آپ علیہ السلام میرے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. تو معمولاً پڑھتے تھے نا, کبھی کبھی تھوڑی پڑھتے تھے. کبھی اب پوری بات میری سن لیں, میری پوری بات سن لیں. اب میں نے پوچھا کہ پوچھا کسی صحابی نے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو عصر کے بعد نماز کرنے سے منع, کہ وہ اصل میں وفد آیا ہوا تھا میرے پاس, وفد سے باتیں کرتے کرتے میری ظہر کے بعد کی سنتیں رہ گئی تھی, وہ میں نے آپ کے گھر میں پڑھ لی. تو وہ آپ دیکھیں, ہر جگہ کانا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ معمولات میں سے ایسے تھا کہ اس کے خلاف نہیں کرتے تھے. نہیں, اب مسجد نبوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خمرہ کا ایک حدیث آپ ثابت کر دیں کہ آپ علیہ السلام کے لیے خمرہ لا کے مسجد نبوی میں بچھایا گیا. آپ ایک بھی حدیث دکھا دیں کہ الگ سے مٹی لا کر اس پہ سجدہ کرنا بدعت ہے, بات ختم. میں خمرہ کی تو دکھا رہا ہوں نا, آپ دکھا دیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. سجدہ ہو گیا, اب سجدہ ہوا, ثابت ہو گیا, آگا نے قبول کر لیا. میں تو مانتا ہوں کہ مٹی, لیکن مٹیوں کو لا کے اس کو بنانا, اس کو ہم جو ہے نا ہم اہل سنت والجماعت اس کو, آپ کہتے ہیں وطن کی مٹی پہ سجدہ ہوگا. وطن کی مٹی عزیز ہے. اچھا